تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کا نام الرحمن پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت کیسے رحمان ہے، اس کا پیار، اس کا رحم کیسا ہے۔ جانتے ہو اللہ رب العزت اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ بندے کے ایک قطرے آنسو پر پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے رحمان ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں سزا نہیں دے رہے۔ ہم کھا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ غیب سے ایک تماچا پڑا ہمیں؟ او یہ ہوائی تماچا کہاں سے آیا؟ کس نے مارا؟ یہ فرشتوں کی طرف سے پڑا ہے کہ تم نے اللہ کی آجمانی نہیں تھی نا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اللہ کتنا پیار کرنے والے ہیں، کتنا رحم کرنے والے ہیں، اس کے رحم کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مال غنیمت میں کچھ قیدی بھی آئے، اور ایک عورت جو تھی وہ اپنے دودھ پیتے ہوئے چھوٹے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ بڑی گھبرائی ہوئی اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس کا بچہ اسے ملا تو اس نے اس کو سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگی، اسے دودھ پلانے لگی، اسے چومنے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ تو صحابہ نے کہا کہ اے نبی اللہ، بھلا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ بندہ ہے جو آگ کی طرف دوڑ رہا ہے، بندہ ہے جو اللہ سے دور جا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندے سے کہتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو؟ جب ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور کیسی محبت میں ہمیں پکار رہا ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے نا اپنے بچے کو، بیٹے کہاں جا رہے ہو، گر جاؤ گے، یہاں آ جاؤ۔ اللہ بھی اپنے بندے کو پیار سے کہتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، یہاں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ اتنا رحم کرنے والے ہیں، اتنا پیار کرنے والے ہیں کہ صبح ہوتی ہے نا تو شام تک اللہ ہمارے گناہوں کی جو ہے انتظار کرتے ہیں توبہ کا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے کاندھوں پر جو فرشتے ہیں کرامن اور کاتبین، اللہ نے انہیں گناہ لکھنے کی اور ثواب لکھنے کی ذمہ داری دے تو دی ہے کہ بندہ جو بھی نیک کام کرے تمہیں لکھنا ہے، اور جو بھی گناہ کرے تمہیں اس کو لکھنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری دی کہ اللہ بے فکر نہیں ہوئے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، ہاں نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس نے گناہ کیا، لکھوں؟ تو اللہ کہتے ہیں رک جا تھوڑا، شاید توبہ کر لے میرا بندہ۔ کچھ گھڑی فرشتے رکتے ہیں، بندہ توبہ نہیں کرتا، پھر فرشتے کہتے اللہ لکھو، اللہ کہتے رک جا شاید توبہ کر لے، پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتے کہتے اللہ لکھو، اللہ کہتے لکھ لو۔ اللہ اپنے بندوں کا اتنی محبت کرتے ہیں اور ایسا انتظار کرتے ہیں کہ جب بندہ ایک بار اللہ کو پکارتا ہے اللہ، تو اللہ 70 بار اپنے بندے کو کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک، حاضر ہوں میں میرے بندے، حاضر ہوں۔ اللہ ایسے اپنے بندوں کو پکارتے، انتظار کرتے۔ ہم تو بھول گئے اللہ کو پکار کے، لیکن اللہ ہمیں صدا لگا رہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایسی محبت اللہ ہم سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، بت یعنی مورتیاں ہوتی ہیں نا، اس کو پوجتا تھا، اور بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ وہ بت کو بناتا تھا، مورتیاں بناتا تھا، اور 70 سال سے وہ مورتیوں کے سامنے اس کی محبت میں اسے خدا مانے بیٹھا تھا، اور کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اسے پکارتا تھا۔ ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے نیند کے جھونکے میں نکلا یا صمد۔ صمد اللہ کا نام ہے نا، اللہ الصمد، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 70 بار کہا لبیک یا عبدی لبیک، لبیک یا عبدی لبیک، حاضر ہوں میں میرے بندے، حاضر ہوں۔
70 بار اللہ رب العزت نے اس کی پکار کا جواب دیا. فرشتوں نے کہا اللہ پاک یہ کیا، اس نے تو غلطی سے آپ کو پکارا ہے نیند کے جھونکے میں، یہ تو 70 سال سے اپنے بتوں کو پکار رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں میں اس کی زبان سے 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے، کب مجھے کہے یا سمد. یہ صنم کہتا تھا لیکن میں انتظار کرتا تھا کہ یہ مجھے پکارے. اللہ ہمارے پکارنے کے محتاج نہیں ہے. اللہ کے پاس بہت بندے ہیں لیکن تب بھی اللہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کب آئے گا. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کا جو بچہ نافرمان ہوتا ہے نا، ماں اس کے لیے زیادہ روتی ہے، اس کے لیے زیادہ کڑتی ہے کہ یہ کب سدھرے گا، یہ کب سمجھے گا اپنی ماں کی ممتا کو، یہ کب سمجھے گا اپنی ماں کی محبت کو، اس کے اسٹرگل کو، اس کے پیار کو. اس کے لیے زیادہ فکر کرتی ہے کہ یہ بڑا نادان ہے اور بڑی نادانی کرتا ہے. ایسے ہی اللہ اپنے گنہگار بندوں کا انتظار کرتے ہیں. اللہ ایک شرابی سے بھی پیار کرتے ہیں، ایک زانی سے بھی پیار کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ توبہ کرے گا. پوری زمین اور آسمان بھر کر بھی بندہ گناہ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کر دیں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے اتنے گناہ کیا اب تجھے یاد آئی، بڑھاپے میں یاد آئی، نہ اللہ ایسا نہیں کہیں گے. تو اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ سے مانگا کریں. ایسے وقت میں جبکہ دجالیت کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، ہم اللہ سے کہیں اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنی طرف دوڑنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں شیطان، نفس اور دجال کی فتنوں سے عافیت کے ساتھ بچائیے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے. اور جانتے ہو سب سے اچھی بات، اللہ سے مانگا کریں. یہ جو رحمان صفت ہے نا، یہ تو ابھی ہم نے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھی کہ اللہ کیسے رحمان ہے. اللہ سے ہم مانگے رو رو کے کہ اللہ آپ کیسے رحمان ہیں، ہمیں بتا دیجئے نا، ہمیں سمجھا دیجئے نا، اور اس کا نور ہمارے سینے میں ڈال دیجئے. تو اللہ ہمیں سمجھائیں گے، اللہ ہمیں بتلائیں گے کہ وہ کیسا رحمان ہے. ہم مانگے تو صحیح، مانگا کریں، کہیں شیطان ہمیں اچک نہ لے، کہیں دین میں اللہ کے معاملے میں ہم نے شرک تو نہیں کر دیا، کہیں دین میں اللہ کے معاملے میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیا. تو اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ اپنا بنا لیجئے، یا اللہ شیطان نفس سے بچا لیجئے، یا اللہ اپنی رحمانیت عافیت کے ساتھ ہمارے اندر اتار دیجئے کہ ہمارے جسم سے جان نکل جائے لیکن ہمارے روح سے، ہمارے جسم سے، ہمارے دل سے، ہمارے خون کے قطرے قطرے سے آپ کی رحمانیت کا نور نہ نکلے. اللہ سے مانگے. واللہ کہتی ہوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ سے اگر بندے نے محبت کی نا تو قبر میں، حشر میں، میدان میں، پلسرات میں اور جنت میں بھی اللہ اس کے ساتھ ہوں گے. وہ ایسا دوست اور ایسا محبوب اور ایسا باوفا خدا ہے. تو اس سے دوستی کر لیں انشاءاللہ. اسے کہہ دے کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیں گے اللہ پاک. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اللہ کیسے رحمان ہے. بچے آ کے کہتے ہیں ماں آج میں نے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس یہ سارے نام یاد کیے، لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں اللہ کیسے رحمان ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر سکھلائیں. چھٹیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، بچے گھر میں ہیں، ان کو ہم گیم دیتے ہیں، کہیں موبائل لگا کے دے رہے ہیں، کہیں کمپیوٹر لگا کے دے رہے ہیں، کہیں ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ فری ہے تو چلو گارڈن میں گھما کر لے آتے ہیں. اپنے بچے پر رحم کھاتے ہیں نا. تو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارا بچہ فارغ ہے تو ہم آدھی گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ محبت کے ساتھ ایک وقت بنا لیں کہ ہمیں ان کو دین کی تعلیم دینا. ہم سنتے جائیں اور سکھاتے جائیں، ہم بھی سیکھیں اور سکھائے بھی. اپنے بچوں پر محنت کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.